یہ ٹڈی کیا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. بعض مفسرین نے عجیب جملہ لکھا ہے، اس کے 6 پیر ہوتے ہیں، 2 سینے کے پاس، 2 بیچ میں اور 2 اخیر. عام طور پر 4 پیر ہوتے ہیں، لیکن ٹڈی کو 6 پیر ہوتے ہیں. اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لنا المیتتان، احلت لنا المیتتان، کہ 2 مردہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں. مردہ، 2 مردہ جانور، احلت لنا المیتتان، 2 مردہ جانور جو اپنی موت مر چکے ہو، مر گئے ہو. 2 مردہ جانور میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال ہے. السمک والجراد، ایک تو مچھلی اور دوسرے ٹڈی. ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 7 غزوات میں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں گئے، میں 7 مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ تھا. ہم لوگ سفر میں ٹڈیاں کھایا کرتے تھے. یہ بہت جھوٹ کا جھوٹ چلتا ہے نا ٹڈیوں. اور بعض قوموں کے لیے مستقل عذاب بنا ہے، جیسے کبتی اور بنی اسرائیل کے لیے یہ عذاب بنا ہے. اس کے متعلق لکھا ہے علماء نے کہ ٹڈی جب ان کے کھیتوں میں جاتی تو پتے، پھل، حتیٰ کہ بہت تناور، بہت بڑے بڑے جو درخت ہوتے تھے اس کو بھی کھا لیتی تھی. ان کے گھروں کے اپنی زبان میں کہیں جو ناٹ، بلی، بانس، حتیٰ کہ لوہے کی جو سکلی، آکڑے اور ان کے دروازے اور چوکھٹ تک کو دیمک نے کھا لیا. اس نے، جراد نے اور ٹڈی نے کھا لیا تھا. لوہے کی چوکھٹ، لوہے کے پٹ، ان کو بھی ٹڈیوں نے کھا لیا تھا. یہ ایسا عذاب تھا بنی اسرائیل پر. کیا کھیتی اور کیا ان کے مکان اور کیا کھانے کی چیزیں، یعنی کسی چیز کو ٹڈیوں نے چھوڑا نہیں تھا. تو ٹڈی اور مچھلی اگر یہ مردہ ہو جائے تو بھی ہمارے لیے حلال ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ذبح کرنے کے لیے بٹھایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بولے چھری چلا رہے تھے تو چھری تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ان کو غصہ آیا اور انہوں نے چھری پھینک کر ماری. اور یہ دیکھ رہا تھا وہاں سے. انہوں نے چھری پھینک کر ماری تو بجائے گلا کٹنے کے مچھلی کٹ گئی تھی. اس لیے بولے مچھلی کو ذبح کرنا ایسا کچھ نہیں. مچھلی کو ذبح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مچھلی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد، 2 مردہ جانور اور 2 قسم کا خون ہمارے لیے حلال ہے. 2 مردہ جانور اور 2 طرح کا خون ہمارے لیے حلال ہے. ایک تو مچھلی اور دوسرے ٹڈی. مچھلی اگر مر جائے، جیسے ہمارے یہاں جو بکنے کے لیے مچھلی آتی ہے وہ کیا زندگی ہوتی ہے؟ ہاں یہ ہے کہ بھائی مچھلی پانی میں مرے اور اس طریقے سے کہ الٹی ہو جائے، اور مرنے کے بعد میں الٹی ہونے کے بعد پانی کی موجیں اگر اس کو سمندر کے باہر کر دے تو پھر اس کا کھانا مناسب نہیں. لیکن اگر مچھلی مر جاتی ہے، چاہے سمندر میں مرے، دکاندار کے گھر میں مرے، یا اپنے گھر میں لا کر یا فریج میں، تو اس کو کھا سکتے ہیں. ایسی ٹڈی، اس کو بھی ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا یہ کوئی ضروری. تو 2 مردار جانور ہمارے لیے حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی. اور 2 طرح کے خون حلال ہے، ایک کلیجی اور دوسرے تلی. یہ کیا ہے؟ کلیجی اور تلی کیا ہے؟ خون ہی ہے. تو کلیجی اور تلی باوجود خون ہونے کے اس امت کے لیے حلال ہے. لیکن بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی انگلی کٹی تھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو منہ میں لے کر خون چوستے ہیں. یہ جائز نہیں. خون دوسرے کا چوسنا بھی جائز نہیں اور اپنا چوسنا بھی جائز نہیں ہے. خون حرام ہے. بس یہ 2 طرح کا خون، ایک کلیجی اور دوسرے تلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ 2 طرح کے خون میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال ہے. 2 طرح کے مردار جانور اور 2 طرح کے خون. تو بنی اسرائیل اور ٹڈیوں پر جو دوسرا عذاب آیا تھا وہ الجراد اور ٹڈیوں کا. یہ کبھی لال کلر میں ملے گی آپ کو،
کبھی پیلے کلر میں ملے گی اور کبھی سفید کلر میں ملے گی۔ یہ چڑیا کے برابر کہہ لو، یہ چڑیا سے چھوٹی، اور بعض تو بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ ٹڈیوں میں الگ الگ اقسام ہوتی ہے۔ تو ٹڈیاں بنی اسرائیل پر، بلکہ بعض علماء نے لکھا یہ جس کھیتی پر سے ایک بار گزر جائے ساری فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا بھی دی ہے، اور بعض مرتبہ اس کو بد دعا دینے سے آپ نے منع بھی کیا ہے۔ ٹڈی عربی میں اس کو جراب کہتے ہیں۔ دوسرا عذاب یہ آیا، یہ سنیچر سے سنیچر تک یہ عذاب رہا بنی اسرائیل اور چرتیوں پر۔ ہفتہ گزر گیا، یہ لوگ موسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچے، بہت منت سماجت کی کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعائیں کیجیے۔ اب اگر یہ